ہم لوگ نبوی دور کا دوسرا مرحلہ پڑھ رہے تھے جب تبلیغ جو تھی وہ اعلانیہ شروع ہو گئی. تبلیغ اعلانیہ شروع ہونے کے بعد حج کے موقع پر لوگوں کو دعوت دی گئی اور اہل ایمان کی تعداد جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. ان حالات کو دیکھتے ہوئے قریش مکہ نے دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے نفسیاتی حربہ استعمال کیا کہ مسلمانوں کو نفسیاتی طور پہ اتنا زیادہ پریشرائز کیا جائے تاکہ وہ اس دعوت سے رک جائیں. مسلمانوں کی ہنسی اڑائی جاتی اور استہزاء یعنی ان کا مذاق اڑایا جاتا اور ان کی تحقیر کی جاتی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں اور وہ ڈی موٹیویٹ ہو کے دین کا کام چھوڑ دیں. مختلف طرح کے الزامات لگائے گئے کہ نبی سم سحر زدہ ہیں یعنی جادو سے متاثر ہو گئے، شاعر ہیں، پاگل ہیں، کاہن ہیں یعنی ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں، جادوگر ہیں یعنی ہر کسی پہ جادو کر دیتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے، خدا نخواستہ جھوٹے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس شیطان آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح کی باتیں قریش کے لوگ کر رہے ہیں آپ کا دل ان سے تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تسبیح کی تلقین کی. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ تسبیح کرو اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْيَقِينُ اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ لوگوں کی باتوں اور ان کے طنز کا حل تھا تاکہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ ان کی شخصیت پہ اتنی زیادہ اثر انداز نہ ہو سکیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ ہم آپ کو کافی ہو جائیں گے. یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے سے روکا، یعنی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، لوگوں کو دین کی تبلیغ دیتے تھے، دعوت کرتے تھے، تو قریش اور قریش کے جو نوجوان تھے وہ شور مچانا شروع کر دیتے اور جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوتے تھے لوگوں کو وہاں سے منتشر کر دیا جاتا تھا، ہٹا دیا جاتا تھا. اور ایک دوسرے کو اس چیز پہ وہ سختی سے تاکید کرتے کہ ہم نے یہ اپنا مشن جو ہے یہ جاری رکھنا ہے اور کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے سننے نہیں دینی. اس کے بعد ایک شخص نذر بن حارث، اس نے قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا تدبیر اپنائی. یہ شخص شام گیا اور وہاں سے مختلف جو ہیں لوک کہانیاں اور مختلف قصے وغیرہ لے کے مکہ واپس آیا تاکہ جس کو بھی دیکھے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے امپریس ہو رہا ہے، تو ان کو ان قصے کہانیوں کے ذریعے اپنی طرف راغب کرے. یہ اپنی لونڈیوں کو ایسے لوگوں کے پاس بھیجتا جو اسلام سے متاثر ہوتے تھے اور ان سے کہتا کہ
اس کو کھلاؤ پلاؤ اور گانے سنواؤ، اور اس کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں تو یہ قصے کہانیاں اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تنقید میں قرآن میں جو آیت اتاری وہ سورۃ اللقمان میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لغو بات خریدتے ہیں، لغو بات خریدتے ہیں، اور اس لغو بات یا لغو کاموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رستے سے ہٹا سکیں، دین سے پیچھے کر سکیں، قرآن سے دور کر سکیں۔ اچھا، چونکہ ہم نے پڑھا کہ قریش کا حربہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی کو سننے ہی نہ دیں، تو چوتھے سال تو ایسا ہوا کہ قرآن کو بلند آواز میں پڑھا نہ جا سکا، لیکن پانچویں سال رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار قرآن مجید کو بلند آواز میں خانہ کعبہ کے اندر پڑھا اور قریش کو سنوایا، اور جو سورت پڑھی گئی وہ تھی سورۃ النجم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر یہ سورت پڑھی، اور جب یہ سورت پڑھی گئی تو جن لوگوں نے بھی سنی، جو لوگ بھی اس ٹائم خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، حرم میں موجود تھے، وہ سب سجدے میں گر گئے سوائے امیہ بن خلف کے، سوائے امیہ بن خلف کے۔ ہم نے پڑھا کہ امیہ بن خلف کون تھا؟ امیہ بن خلف جو ہے یہ اسلام کا بڑا دشمن تھا، اور بلال بن رباح اور خباب بن ارت، یہ دو صحابی جو ہیں یہ اس کے غلام تھے۔ تو جب یہ دو صحابی ایمان لائے تو امیہ بن خلف نے ان پہ ان کو خوب سزا دی، ان کو تکلیف دی، اذیتیں دی۔ صفوان بن امیہ اور ربیہ بن امیہ اس کی اولادیں ہیں، یعنی دو اس کے بیٹے تھے۔ امیہ بن خلف کا جو حلیف تھا، یعنی یہ جو دوست تھا اس کا، انصار کے قبیلے اوس کے جو سردار تھے سعد بن معاذ، وہ امیہ بن خلف کا حلیف دوست تھے، ٹھیک ہے۔ جب بھی امیہ بن خلف نے مدینہ سفر کرنا ہوتا تو وہ امیہ بن خلف سعد بن معاذ کے پاس ٹھہرتا تھا، اور جب بھی سعد بن معاذ مکہ آتے حج و عمرہ کے لیے تو وہ امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے، سعد بن معاذ۔ تو ان دونوں کے آپس میں حلفیہ رشتہ تھا، یعنی آپس میں گہرے دوست تھے۔ ایک بار غالباً غزوہ بدر سے پہلے سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار ہیں، یہ مدینہ سے مکہ آئے طواف کرنے کی نیت سے، تو یہ امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرے۔ تو دوپہر کے ٹائم امیہ بن خلف سعد بن معاذ کو باہر لے گیا، تاکہ وہ خانہ کعبہ لے گیا تاکہ وہ طواف کر سکیں۔ دوپہر کے ٹائم تھوڑا رش کم تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ مدینہ سے ایک ان کا دوست آیا ہے طواف کرنے۔ تو اتفاقاً ابو جہل بھی وہاں پہ موجود تھا، تو ابو جہل نے سعد بن معاذ سے کہا کہ تم یہاں پہ اتنے امن سے پھر رہے ہو، ہمارے باغیوں کو پناہ دے کے تم اتنے امن سے پھر رہے ہو، یعنی اس کا اشارہ کس طرف تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سعد بن معاذ اسی دوران آئے تھے مکہ میں طواف کرنے، تو ابو جہل طنز کر رہا تھا کہ تم مکہ میں اتنے کانفیڈنٹلی گھوم رہے ہو اور طواف کر رہے ہو، اور حالانکہ تم نے ہمارے باغیوں کو اپنے شہر میں مدینہ میں پناہ دی ہوئی ہے۔ تو امیہ بن خلف کہتا ہے کہ سعد بن معاذ
ابو جہل کے سامنے آواز بلند مت کرو، یہ مکہ کا سردار ہے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ امیہ بن خلف تم کیا بات کرتے ہو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ تمہیں مروائے گا، یعنی ابو جہل تمہیں مروائے گا۔ ٹھیک ہے، تو امیہ بن خلف کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ ابو جہل مجھے مروائے گا، کہاں پہ مروائے گا؟ تو معاذ نے کہا مجھے نہیں پتا، اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ تمہیں مروائے گا، ابو جہل تمہیں مروائے گا۔ تو امیہ بن خلف یہ سن کے کافی زیادہ ڈر گیا۔ اس کے بعد جب 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تو امیہ بن خلف کا وہاں پہ وہ مرا۔ ٹھیک ہے، تو جنگ بدر میں ابو جہل بہت زیادہ ایکٹیو تھا، وہ لوگوں کو نکال رہا تھا کہ چلو مسلمانوں سے جنگ کریں۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو تھا اس طرف تھا کہ ابو جہل جو ہے مکہ کے سرداروں کو مروائے گا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو یہ امیہ بن خلف ہے، اور اس کا انتقال جو ہے، اس کا جو قتل ہے وہ جنگ بدر میں ہوا۔ یہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمنوں میں سے تھا، ابو جہل بھی جیسے بہت بڑے دشمنوں میں تھا۔ اور ہم نے پڑھا تھا ولید بن مغیرہ کے بارے میں، تو امیہ بن خلف کے بارے میں بھی یاد کر لیں کہ یہ بھی اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت خانہ کعبہ کے اندر کی تو سب لوگوں نے سجدہ کیا، جب سجدہ کی آیت آئی سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے۔ اس نے کچھ مٹی اٹھائی اور اپنے سر میں ڈال دی اور کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ قصہ انشاءاللہ ہم مزید آگے جا کے اس کو دوبارہ پڑھیں گے، یہاں پہ یہ صرف ریفرنس کے طور پہ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں اب کہ تیسرا جو حربہ تھا قریش کا، وہ شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ جب کسی چیز میں شک پیدا ہو جائے تو اس چیز کو فالو کرنا، اس چیز پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو قریش نے کیا کیا کہ جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کے دل و دماغ میں، اور جو لوگ اسلام کی طرف مائل تھے ان کے دماغ میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ قریش کہتے کہ قرآن جو ہے محض اوٹ پٹانگ جو ہے خواب ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے ہیں اور صبح کے بیان کرتے ہیں، یعنی ویسی ہی چیز ہے، کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے۔ پھر کہتے کہ یہ جو قرآن ہے محمد نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا، خدا نخواستہ۔ پھر الزام لگاتے کہ کوئی انسان آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ پھر کبھی کہتے کہ یہ پرانے لوگوں کا قصے کہانی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ پرانے لوگوں کی قصہ کہانی ہے۔ پھر کبھی کہتے کہ ایک جن ہے، شیطان ہے، جو قرآن لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ شیطان جو ہے کس پہ اترتا ہوتا ہے؟ ہر اس ایسے شخص پہ جو پکا جھوٹا گنہگار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ جھوٹے ہیں اور نہ گنہگار ہیں، تمہارے ہاں وہ صادق اور امین کے نام سے تم ان کو جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، کبھی ان کو بولتے کہ یہ شاعر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی شاعرانہ بات ہی نہیں ہے، ان کے کلام، وہ جو کلام تم پہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کوئی شاعرانہ بات ہی نہیں ہے، نہ شاعر جیسی صفات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ جی آپ بتائیں تاکہ آگے چلیں۔ جی میم کلیئر۔ اوکے، اچھا جی، اب ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جو بنیادی طور پر اختلافی چیزیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان، یعنی قریش کو اسلام کی کون سی چیزوں کے بارے میں بہت وہ تنقید کرتے تھے جن کو اختلاف تھا، بڑا اختلاف تھا۔ تو وہ سب سے پہلے تھی توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ سیکنڈ تھی رسالت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بن کے ان کی طرف آنا۔
اور تیسری اہم چیز تھی موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا، زندہ ہونا۔ سب سے پہلے تھرڈ پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائے گا۔ ہم جب مٹی کا حصہ بن جائیں گے، ہماری کوئی آئیڈینٹی ہی باقی نہیں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ ہماری ہڈیاں بھی جب گل جائیں گی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف جو اعتراضات تھے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر دنیا میں اچھے بھی لوگ ہیں اور برے بھی لوگ ہیں، مجرم بھی ہیں اور ملزم بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، ملزم بھی ہیں اور نیک لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ان سے کہنا تھا کہ کیا جو شخص گناہ کے کام کرتا ہے اور جرم کرتا ہے اور ظالم ہے، اور اس نے دنیا کی زندگی پہ لوگوں پہ ظلم کیا ہے، اور ایک وہ شخص جو لوگوں کو ان کے حقوق دلاتا ہے، جو ان کے لیے سٹینڈ کرتا ہے، جو مظلوم کی مدد کرتا ہے، کیا یہ دونوں کریکٹرز برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم ان کو برابر کر دیں تو کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ ظلم ہوگا، ٹھیک ہے، یہ تو ظلم ہوگا کہ ایک جو بندہ زندگی کو بالکل انجوائے کر کے گزار رہا ہے، اور ایک جو بندہ اپنی خواہشات کو روک کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، تو دونوں کریکٹر سیم نہیں ہو سکتے، اور دونوں کا جو آخر میں ریوارڈ ہے وہ سیم نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا خیال تھا کہ سیم ہونا چاہیے، ان کا خیال تھا کہ یہ سیم ہونا چاہیے۔ جب مر گئے ہیں، مٹی بن گئے ہیں، تو پھر یہ کیسے اٹھیں گے اور کیسے ان کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اعتراض کا جواب دیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو، فرمانبردار لوگوں کو مجرمین کے ساتھ کھڑا کریں گے، یا ان کا انجام بالکل سیم ہوگا؟ ما لکم کیف تحکمون، کہ تم کیسے باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے ٹھہراتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد میں فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کہ کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والے جیسے ٹھہرائیں گے؟ یعنی ایک جو شخص ایمان لے کے آیا ہے اور اس نے نیک اعمال کیے ہیں، تو کیا میں ان کو اس طرح کر دوں جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں؟ دونوں سیم ہو جائیں گے؟ بالکل سیم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ کیا تمہاری پیدائش اتنی مشکل ہے یا زمین و آسمان کی پیدائش مشکل ہے؟ جب میں نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا تو تمہاری پیدائش میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی تمہیں دوبارہ اٹھانے میں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى، کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جو اتنے ہیوج، اتنے بڑے ہیں، اور انہیں پیدا کر کے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی مجھے، تو کیا میں اس چیز پہ قادر نہیں ہوں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کروں؟ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان آیات کے ذریعے ان کو جواب دے رہا ہے کہ اگر میں زمین و آسمان پیدا کر سکتا ہوں تو ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا میرے لیے کیا مشکل کام ہے؟ تو جو اعتراضات ان کے جہاں جہاں پہ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ جواب دیے۔ سیکنڈ جو ان کا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ رسول جو ہے وہ کیسے، یعنی انسانوں میں سے رسول کیسے آ سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رسول بنا دے؟ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ رسول جو ہے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ ان کا اعتراض تھا ما لهذا الرسول
यअकुलु الطعام ويمشي في الأسواق, کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا. ان کو بہت تعجب ہوا اس بات پہ کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا. پھر ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پہ وحی اتاری ہی نہیں ہے. ما انزل اللہ علی بشر من شیء, یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ وحی اتارے یا کسی انسان کو رسول یا نبی بنائے. اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا سورۃ الانعام میں, قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس, ان سے کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اہل کتاب سے واقف تھے اور ان کو پتا تھا, قریش کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء بھیجے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پہ کوئی چیز اتاری نہیں ہے, کسی انسان کو نبی بنایا ہی نہیں ہے, تو وہ جو کتاب موسیٰ لے کے آئے ہیں وہ کس نے اتاری ہے, تاکہ یہ چیز پہ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی اتاری تھی. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے قریش میں سے اللہ تعالیٰ نبی سم کو نبی بنائے اور ان پہ وحی اتارے. پھر ان کا اعتراض ایک اور تھا کہ ان انتم الا بشر مثلنا, کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو. یعنی نبی سم سے کہتے کہ تم تو ہماری طرح ہو, تمہیں کیسے رسول بنایا جا سکتا ہے, تمہیں کیسے نبی بنایا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا ہے کہ نبی سم ان سے کہیں کہ ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ, کہ نبی سم ان سے کہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح انسان ہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا احسان کیا, یعنی جس کو چاہا اپنے نبی بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھ کے تو نہیں بنانا تھا. تو جو نبی اور جو پروفٹس ہوتے ہیں یہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں. فرق کیا ہے عام انسانوں میں اور انبیاء میں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرماتا ہے, ان پہ احسان کرتا ہے. ان کو نبوت عطا فرماتا ہے اور ان کو وحی کے ذریعے ان پہ احسان کرتا ہے, فضل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ تعالیٰ جس اپنے بندوں میں سے جس پہ اپنا فضل کر دیں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اچھا, اب قریش نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب پیغمبر اور بشر تھے. اس چیز کو انہوں نے مان لیا کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے سے جواب دے دیا تھا نا. ان کا ایک اور اعتراض اس معاملے میں اٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انہی کو پیغمبر بنانا تھا, یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے اور پیغمبری نبی سم کو ہی دینی تھی. اللہ تعالیٰ کو کوئی اور سردار نظر نہیں آیا تھا مکہ کا یا طائف کا یا ثقیف کا, ایک یتیم بچے کو ہی اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا, اہم یقسمون رحمت ربک, کیا تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے تم ہو کہ جس کا پہ دل چاہے گا تم اس پہ رحمت کرو گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے اپنی رحمت کرے. اس آیت میں رحمت سے مراد ہے نبوت, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے تمہاری مرضی اور تمہاری منشا سے نہیں بانٹے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا نبی بنائے اور جس پہ چاہے اپنی رحمت کرے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں پہ ڈالے, کہاں پہ رکھے.
پھر ان کا ایک اور اسی معاملے میں ایک اعتراض تھا کہ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں اور ان کا ایک ایلچی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایلچی میں بھی انہوں نے، اس کو بھی بادشاہ نے اچھی خاصا نوازا ہوتا ہے، یعنی اس کو دیکھ کے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ کے انڈر ہے اور بادشاہ کا ہے. تو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا انتظام کیوں نہیں کیا، تمہارے ساتھ ایسی کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتاری کہ ہمیں پتہ چلتا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہو؟ ان کے مطالبے کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا فرشتہ کیوں نہیں اتارا تاکہ ہمیں پتہ چلتا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہو، یا تم پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا، یا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا باغات کیوں نہیں عطا کیے تاکہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو. تو کیونکہ یعنی ان کے دماغ میں تھا کہ جس کے پاس بہت زیادہ سرداری ہو، پیسہ ہو، بہت زیادہ جس کے پاس باغات ہو، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بنایا نبی، یا اگر آپ کو بنانا ہی تھا نبی تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں نہیں دی تاکہ ہمیں پتہ چلتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا یہ جواب دیا کہ نبی جو ہے ہر کسی کی طرف جو ہے نا نبی بن کے آتا ہے، چاہے وہ شخص چھوٹا ہے، بڑا ہے، قوم کے اندر کمزور ہے، طاقتور ہے، غریب ہے، مالدار ہے، آزاد ہے، غلام ہے. تو پیغمبر کو بھی عام انسانوں کی طرح ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی اس کے پاس آ سکے اور وہ ہر کسی کے پاس جا سکے. پیغمبر جو ہے صرف سرداروں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے، تاکہ عام لوگ جو ہے اس کے پاس آ سکیں، ایزیلی اس کو ایسس کر سکیں، اس کے پاس آ سکیں. کیونکہ سب سے پہلے جو لوگ دین کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہی ہوتے ہیں. امیر لوگ تو کسی کو اپنے پاس آنے بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اعتراض کا جواب دیا. اب جو تھرڈ ان کا پوائنٹ تھا توحید پہ، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کی یہ عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی طرف بلاتے تھے اور یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی. اچھا، یہ جو تھے قریش کے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی ملکیت بھی مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کو رازق بھی مانتے تھے کہ رزق دینے والا انسانوں کو، حیوانوں کو اللہ تعالیٰ ہے. مدبر بھی مانتے تھے کہ ہماری تدبیر کرنے والا، ہماری قسمت لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ شرک نہیں کرتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال میں کسی کو شریک ٹھہراتے. ان کا شرک کس قسم کا تھا؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص اور مقرب اور مقبول بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جیسے پیغمبر ہو گئے، نبی ہو گئے، اولیاء ہو گئے، بزرگان دین ہو گئے اور نیک لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹیز میں سے ان لوگوں کو اتھارٹی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو قریبی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اتھارٹیز دی ہیں، اپنی اتھارٹیز دی ہیں. ٹھیک ہے، اتھارٹیز کس قسم کی اور اختیارات کس قسم کے؟ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ
یہ لوگ اولاد دے سکتے ہیں اور انسان کی مصیبت دور کر سکتے ہیں، بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں اور انسانوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات میں سے اور اختیارات میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے یہ بزرگوں سے اولاد بھی مانگتے تھے، اور مصیبت آتی تو ان سے مدد بھی مانگتے تھے، شفا بھی مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب کسی بزرگ کی وفات ہو جاتی، کسی نیک بندے کی وفات ہو جاتی، تو یہ کرتے اس کی مورتی بنا لیتے، یا اس کی پکچر بنا کے رکھ لیتے، یا اس کا بت بنا کے رکھ لیتے، پھر اس کے بعد اس بت سے مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو شرک تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دو ہیں، ایسا نہیں کہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رازق ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال میں یہ شرک نہیں کرتے تھے۔ ان کا جو شرک تھا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی مالک ہے، جس سے ہم مدد مانگیں گے تو ہماری مدد کرے گا، جس سے اولاد مانگیں گے تو اولاد دے دے گا، جس سے شفا مانگیں گے تو شفا دے دے گا۔ تو یہ ان بزرگان دین کو یا بتوں کو وسیلہ مانتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، ہماری سفارش اللہ تعالیٰ تک کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے یا کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، تو اس کو کوئی بھی انسان ڈائریکٹ پیغام نہیں پہنچا سکتا، کوئی نہ کوئی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے، یا بتوں کے وسیلے کی، یا نیک بندوں کے وسیلے کی، یا قبروں کے وسیلے کی، تاکہ ہم اپنی جو بھی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیزیں مانگنی ہیں، جو بھی مصیبت آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعے ہم کنیکٹ ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو ان کا کرنا کیا تھا، یہ کرتے کیا تھے، انہوں نے کچھ اعمال ایجاد کیے ہوئے تھے جس کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ اپنے مورتیوں کے سامنے، اپنے بتوں کے سامنے عاجزی اختیار کرتے، گڑ گڑاتے، تاکہ وہ بزرگان دین یا وہ مورتیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں۔ اور ان کے گرد چکر لگاتے، ان کا طواف کرتے، ان کی تعظیم کرتے، اور ان کا بیچ میں وہی وسیلے والا کانسیپٹ تھا کہ یہ جو بزرگان دین ہیں یا یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو ان مورتیوں کی ہم کیسے ان کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کا طواف کر کے، ان کی تعظیم کر کے، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کر کے، ان پہ چڑھاوے دے کے، ان کے نام کے جانور ذبح کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا شرک تھا۔ انہوں نے اپنے مالوں میں، اپنے غلوں میں، سونا چاندی میں ایک خاص پورشن رکھا ہوا تھا جو یہ ان کو بتوں کے نام کا دیتے تھے، ٹھیک ہے، چڑھاوے چڑھانے کے لیے اور بتوں کے تقرب کے لیے اپنے مالوں میں سے ایک پورشن نکالتے تھے۔ میٹنگ جو ہے وہ آف ہونے والی ہے، اس کو میں دوبارہ اس کو ریسٹارٹ کرتی ہوں۔ جی میم۔